السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو آپ کو دیواروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر نہیں سمجھتے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 تا 5 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی عزت و تکریم کا خیال رکھتے ہوئے آپ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان کر کے دیکھ لیا کہ وہ پرہیزگاری کے امتحان میں پوری طرح پاس ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست نہیں رکھتا، اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ پھر آپ اس بندے کا بھی اندازہ لگا لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد اس کے خلاف آواز اٹھائے، وہ تقوی اور ایمان سے کس قدر جو ہے وہ دور ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حجرات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے، حجرے تھے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے الادب المفرد میں داود بن قیس سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے وہ حجرے دیکھے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے تھے، جنہیں باہر کی جانب سے بالوں کے ٹاٹوں سے ڈھانپا ہوا تھا، اور میرا گمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک 6 یا 7 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اللہ اکبر، 9 یا 10.5 فٹ جو ہے کا پورا جو ہے حجرہ ہوتا تھا، اور کمرے کا اندرونی حصہ 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ جو ہے وہ تھا، اور کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ گھر کی چوڑائی 7-8 ہاتھ یعنی 10.5 فٹ جو ہے کی چوڑائی تھی۔ اور حسن سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمروں میں، حجرات میں جایا کرتا تھا تو ان کی چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا۔ ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے عہد میں
ان کے حکم سے ان گھروں کو مسجد نبوی میں شامل کر دیا گیا، جس پر لوگ بہت روئے۔ اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ، یہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے پسند تھا کہ ان حجروں کو ان کی حالت پر رہنے دیا جاتا، تاکہ اہل مدینہ کے بچے بڑے ہوتے اور تمام دنیا سے آنے والے آتے تو دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیسے گھروں پر اکتفا کیا ہے۔ اس سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی حرص اور اس پر فخر کی بجائے زہد اور تقوی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ گزشتہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ادب کا بیان تھا۔ ان آیات میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنے کا بیان ہے جب آپ گھر میں ہوں۔ آیات کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ کچھ اعرابی بدو لوگ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ گھر میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، کیلولے کا وقت تھا، تو آپ کے گھر کی چار دیواری کے باہر وہ کھڑے ہو کر آپ کو بلانے لگے، یا محمد کہہ کر، یا احمد کہہ کر جو ہے وہ آوازیں دینے لگے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو لا یعقلون، بے عقل قرار دیا۔ لا یعقلون قرار دینے سے مقصود انہیں ڈانٹنا اور تمام مسلمانوں کو آپ کے ادب کی تعلیم دینا تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی اگر وہ آوازیں دینے کی بجائے صبر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، گھر سے نکلنے کا انتظار کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ اس پر صبر و انتظار میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھنے میں انہیں اجر اور ثواب ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش دلی کے ساتھ ان سے ملتے اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے جس شخص پر پوری امت کی ذمہ داری ہو، پوری امت کا بوجھ ہو، اور وہ ہر وقت اسی فکر اور عمل میں مصروف ہو، اگر اس وقت جب کہ وہ گھر میں ہو یہ خیال کیے بغیر کہ اس وقت ان کے آرام کا وقت ہوگا، گھر میں کسی کام میں مصروف ہوں گے، آوازیں دینا شروع کر دیا جائے تو اس خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی جو صبر و انتظار کے ساتھ اس حاصل ہوتی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے اساتذہ کرام اور اہل علم، علماء اور مسلمانوں کے امراء و اکابرین جو ہیں ان کے اکرام، ان کی عزت کی بھی تعلیم ملتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، یعنی حق تو یہ تھا کہ ان لوگوں کو ان کی بے ادبی کی اللہ تبارک تعالیٰ سزا دیتے، لیکن اللہ رب العالمین بڑے غفور الرحیم ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کام جو ہے ہو گیا بے عقلی کی وجہ سے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا اپنے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اور دیواروں کے باہر سے آپ تک آواز بھی پہنچتی تھی، اس وقت آپ کو آواز دینے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے لا یعقلون، بے عقل قرار دیا۔ تو اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے اور یہ ممکن ہی نہ رہا کہ آپ ہماری بات سنیں اور ہم آپ کی بات سنیں، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ المؤمنون میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ تو جو لوگ اب ہزاروں میل دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتے ہیں، اور آوازیں بھی اس مقصد کے لیے دیتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی پورا نہیں کر سکتا، تو ان کے لا یعقلون، بے عقل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔